اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ گزشتہ روز ہم نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 113 تک تمام کیا تھا۔ قرآن مجید کا 7واں جز۔ آج انشاءاللہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 114 سے لے کر 120 جو آخری آیت ہے سورۃ المائدہ کی، اور اس کے بعد سورۃ الانعام کی پہلی آیت سے لے کر آیت نمبر 8 تک پہلے ہم تلاوت کریں گے، یعنی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 114 سے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 8 تک پہلے ہم تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ان آیات کا ترجمہ اور مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين۔ وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب۔ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد۔ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم۔ لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير۔ کا آغاز ہم کر رہے ہیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 114 سے۔ اس سے گزشتہ آیات میں کیا بات چل رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ایک مطالبہ کیا کہ اے عیسیٰ، کیا آپ کے اللہ میں یہ استطاعت ہے، یہ طاقت ہے، قدرت ہے کہ وہ آسمان سے ہم پر ایک دسترخوان نازل کرے؟ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، اگر مومن ہو تو اللہ سے ڈرو۔ یہ کیسے مطالبے کر رہے؟ لیکن جب حواریون نے اپنے دلائل دیے اپنے مطالبے کے حق میں، تو حضرت جب اپنے مطالبے کے حق میں دلائل دیے کہ ہم نیک نیتی سے مطالبہ کر رہے ہیں، یعنی ہم کوئی بہانہ بازی نہیں کر رہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو اطمینان مل جائے اس سے۔ تو ہم نے کل بھی عرض کیا تھا کہ قرآن مجید نیتوں کے اچھا یا برا ہونے سے ان کا جواب بھی ان مطالبات کا الگ الگ طریقے سے دیتا ہے۔ بعض اوقات مطالبہ کیا جاتا ہے اور اللہ عذاب نازل کر دیتا ہے، اور بعض اوقات
خداوند عالم اس مطالبے کو تسلیم کرتا ہے۔ اللہ کا نبی یہاں پر اس مطالبے کو تسلیم کر رہا ہے، ورنہ زیادہ تر قرآن میں انبیاء سے جب مطالبات کیے جاتے تھے، حتیٰ کہ رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اللہ کے نبی کیا کہتے تھے کہ میں تو ایک بشر ہوں جسے اللہ نے رسول بنایا ہے، یہ معجزات بھیجنا یہ اللہ کا کام ہے۔ قرآن کی آیات ہیں سورۃ الانعام میں اور دیگر جگہوں پر تو مطالبے نہیں مانے جاتے تھے، لیکن یہ مطالبہ چونکہ انہوں نے بھی اللہ سے کیا تھا، حضرت عیسیٰ سے کہا تھا کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ ایسا کرے، اور نیک نیتی کا انہوں نے اپنی یقین دلایا، تو تب اللہ کے نبی نے بھی اللہ سے دعا مانگی۔ اور یہاں پر جیسے آگے آ جائے گا ایک اور بات بھی قرآن مجید جس کی طرف وضاحت فرماتا ہے، وہ یہ کہ جب کوئی قوم معجزے کا مطالبہ کرتی ہے اور اللہ ان کے مطالبے پر وہ معجزہ بھیج دے، اس کے بعد اگر وہ نافرمانی کریں تو پھر ان کو مہلت نہیں دی جاتی، عذاب آتا ہے۔ یہ گزشتہ اقوام میں اللہ کی سنت رہی ہے، سنت یعنی اس کا اٹل قانون۔ قرآن میں جب سنت اللہ کا ذکر آتا ہے اس سے مراد اٹل اللہ کی روش جو بدلتی نہیں۔ 113 سے ہم ترجمہ شروع کر رہے ہیں۔ انہوں نے یعنی حواریون نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں، اس دسترخوان میں سے، اور ہمارے دل مطمئن ہوں اور یہ جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا ہے اور اس پر ہم گواہ رہیں، یعنی ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ یہ معجزہ دیکھیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 114۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء۔ عیسیٰ ابن مریم نے اللہ سے دعا کی، کہا اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمارے لیے آسمان سے کھانے کا ایک خوان یعنی دسترخوان نازل فرما، تکون لنا عیدا، تاکہ وہ ہمارے لیے عید بن جائے، یعنی جس دن وہ دسترخوان اترے ایک جشن کا دن بن جائے۔ عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک، ہمارے پہلوں کے لیے بھی یعنی جو ابھی موجود ہیں اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے بھی یہ دن ایک عید کا دن قرار پائے اور تیری طرف سے ایک نشانی قرار پائے۔ آیتن، آیہ اصل میں کہتے ہیں نشانی کو، معجزات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور چونکہ قرآن مجید کے جملے بھی معجزے ہیں، ان جیسا کوئی دوسرا نہیں لا سکتا، تو ان کو بھی آیات اللہ تبارک و تعالی نے کہا۔ ورزقنا، اور ہمیں رزق عطا فرما، وانت خیر الرازقین، اس لیے کہ تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ خیر الرازقین، تو بہترین رزق دینے والا۔ یہاں پر آپ توجہ فرمائیں، بعض افراد یہاں پر کیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ نے خود فرمایا ہے خیر الرازقین، اس کا مطلب ہے اور بھی رزق دینے والے ہیں، اور اللہ بھی رزق دینے والا ہے، تو دوسروں کو بھی رازق کہا جا سکتا ہے، ٹھیک؟ یعنی اس قسم کی تعویلات کرتے ہیں، جبکہ یہاں پر جب قرآن مجید کہتا ہے خیر الرازقین یا احسن الخالقین، تو یہ مراد نہیں ہوتی کہ جیسا اللہ خالق ہے، جیسے اللہ رازق ہے ویسے اور بھی ہیں، اللہ ان میں سے بہتر ہے۔ اللہ جیسا کام اور بھی کوئی کرتا ہے لیکن اللہ ان سے بہتر ہے، ایسا نہیں، بلکہ یہاں قرآن کی مراد یہ ہوتی ہے کہ تم جن کو سمجھ رہے ہو کہ تمہیں وہاں سے ملے گا، اصل میں اللہ دینے والا ہے۔ اس کی مثال آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں واضح رہے۔ سورۃ الجمعہ کی آخری آیت آپ ہر نماز جمعہ میں سنتے ہیں، وہاں پہ کیا ہوا، کیا تھا جو آخری آیات ہے کہ رسول اللہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے جمعے کی نماز کا، ایک قافلہ، تجارتی قافلہ آیا اور ان کا اعلان سن کے لوگ دوڑ پڑے، اور سوائے چند افراد کے باقی رسول اللہ کو اسی طرح کھڑا چھوڑ کے چلے گئے۔ قرآن نے یہی لفظ بولے،
کیا فرمایا؟ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اور جب یہ کوئی تجارت دیکھتے ہیں، او لہون، یا کوئی بیہودہ کام، کیونکہ اللہ کے کام کے مقابلے میں آ جائے تو پھر بیہودہ ہی ہوتا ہے، چاہے جتنا مرضی اس کو اہم سمجھ رہے. جب کوئی تجارت یا کوئی لہو بیہودہ کام دیکھتے ہیں، انفضوا الیہا، اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں، وترکوک قائما، اور آپ کو اکیلا چھوڑ دیتے، آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے. یعنی آپ جمعے کی نماز کے لیے خطبہ دے رہے تھے، بھاگ گئے. قل، اب توجہ کیجئے، یہ خیر الرازقین کا معنی اس آیات قرآن میں تدبر سے پھر بات واضح ہو جاتی. خطابت سننے سے واضح نہیں ہوتی، خود تدبر کرنے سے واضح ہوتی. فرمایا قل، اے رسول ان سے کہیے، یہ جو دوڑے جا رہے ہیں ادھر شاپنگ کرنے کے لیے نئے قافلے میں، قل ما عند اللہ، کہہ دیجئے کہ جو اللہ کے پاس ہے، خیر، وہ بہت بہتر ہے، من اللہو و من التجارہ، ان بیہودہ کاموں سے جن کی وجہ سے اللہ کی یاد کو ترک کر دیتے ہو، اور اس تجارت سے وہ بہت بہتر ہے جو اللہ کے پاس ہے. جو تم شاپنگ کے لیے جا رہے ہو اس سے اللہ کے پاس جو چیزیں ہیں وہ بہت بہتر ہے. اب فرمایا واللہ خیر الرازقین، ادھر دوڑے ہو، ادھر تمہارا رزق نہیں ہے، تمہارا رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. یہ مراد ہوتی ہے، نہ کہ ورنہ قرآن بار بار یہ نہ کہے کہ آسمان و زمین سے تمہیں کون رزق دیتا ہے. قرآن یہ نہ کہے حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ کوئی نہیں. یعنی اس رازقیت کو اللہ اپنی توحید کے طور پر بیان کرتا ہے، یہ میرا کام ہے اور کوئی نہیں کرتا. تو الفاظ قرآن میں جو استعمال ہوتے ہیں بعض اوقات اپنے حقیقی معنوں میں ہوتے ہیں، بعض اوقات مجازی معنوں میں ہوتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ مثلا اللہ نے اگر فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو حدیبیہ میں رسول اللہ نے بیعت لی تھی، وہاں اللہ نے کیا فرمایا کہ بے شک جو آپ کے ساتھ بیعت کر رہے تھے وہ اللہ کے ساتھ کر رہے تھے. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پہ تھا. اب اللہ کے ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا اس طرح ہاتھ ہوتا ہے جو اوپر رکھ دیتا؟ نہیں مراد. یہاں پر مجازی معنی ہوتا ہے، خدا کی تائید ان کے ساتھ، خدا کی حمایت ان کے ساتھ، اس معنی میں. ورنہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے جس طرح ہمارے ہاتھ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ لیس کمثلہ شیء، اس کی جیسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو تم تصور کر سکو اور کہو کہ اس طرح کا ہوگا. نہیں. لیکن چونکہ زمین والوں سے بات کرنی ہے جو انہی الفاظ سے آشنا ہے، اور حقیقت اور مجاز ہر زبان میں ہوتا ہے. ایک دفعہ آپ شیر کہتے ہیں اور آپ کی مراد وہ جنگلی درندہ ہوتا ہے، لائن، ٹھیک ہے، جو جنگل میں رہتا ہے. اور ایک دفعہ آپ شیر کہتے ہیں لیکن مراد بہادر آدمی ہوتا ہے، درندہ مراد نہیں ہوتا. یہ حقیقت اور مجاز کا فرق ہوتا ہے. قرآن میں بھی اس طرح استعمال ہو. تو خداوند اللہ واللہ خیر الرازقین، بہترین رازق ہے. کیا مطلب؟ یعنی جہاں تم سمجھنے لگتے ہو کہ اس نے نہ دیا تو میرا کیا بنے گا، یہ اس کوئی بھی نہیں ہے. یہ ظاہری وسیلے، یہ خود محتاج ہے. کوئی تمہیں تنخواہ دے رہا ہے، کہیں تم نوکری کر رہے ہو، کہیں تمہارے مثال کے طور پہ کوئی معاملہ تمہارا کسی انسان کے پاس پھنس گیا. لیکن ایک مومن کو پتہ ہونا چاہیے کہ اصل جو مسبب الاسباب ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اصل میں وہ کام کرنے والا. یہ توحید اسلام اور توحید قرآن ہے. وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور تو رزق دینے والوں میں سے بہترین ہے، بہترین رزق دینے والا ہے. اب یہ رزق دینے والوں میں سے کیا مراد ہے؟ جنہیں انسان سمجھتے ہیں خدا ان سب سے بہترین ہے. یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں کہیں سے لے کر دے، اور یہ تو خود محتاج ہوتے ہیں جو ظاہری اسباب ہوتے ہیں. 115. اب اللہ نے اس کے دعا کے جواب میں یوں فرمایا، قال اللہ، اللہ نے فرمایا انی منزلها علیکم،
بے شک میں اس کو یعنی اس دسترخوان کو تم پر نازل کرنے والا ہوں. یعنی اللہ نے حضرت عیسیٰ کی دعا قبول فرمائی. لیکن پھر کیا فرمایا؟ یہ تم نے معجزے کا مطالبہ کیا ہے، اب پھر سن لو. فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، پھر اس کے بعد تم میں سے جس نے انکار کیا، فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، پھر اس کے بعد تم میں سے اگر کسی نے جس نے بھی کفر کیا تو میں اسے ایسا عذاب دوں گا کہ جیسا عذاب عالمین میں سے میں نے کسی کو نہیں دیا ہوگا. اب یہ دھمکی بہت سخت تھی، لہذا اس کے بارے میں مفسرین میں اختلاف ہے کہ آیا یہ دسترخوان پھر نازل ہوا یا اتنی شدید دھمکی سن کے حواریین نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ یہ کام نہ کرے کہ یہ نہ ہو کہ بعد میں ہم میں سے گڑبڑ ہو اور ہم پر عذاب آ جائے. اس میں اختلاف ہے اور اس کی تفصیلات ہیں کہ جن کا پھر ذکر نہیں ہے. بہت ساری باتیں جو بہت مختلف تفاسیر میں اور پھر جو موجودہ انجیلیں ہیں ان سے بات کی گئی ہے، تو ہم زیادہ تفاصیل میں نہیں جاتے. ابھی اتنا عرض کیا کہ بعض کہتے ہیں کہ نازل ہوا تھا لیکن موجودہ انجیلوں میں جو ابھی موجود ہے اس کا ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی ایسی بات یعنی اس واقعے کے ساتھ تھی جس سے حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو انہوں نے عقائد بنائے ہوئے ہیں ان پہ حرف آتا تھا، لہذا جہاں باقی تحریف کی گئی یہ بھی تحریف کر دی گئی انجیل میں اور یہ حذف کر دیا گیا. اور دوسرا گروہ جو وہ کہتا ہے کہ یہ جو دسترخوان تھا یہ نازل ہی نہیں ہوا اس لیے کہ جب اللہ نے اتنی سخت بات کی تو حواریین نے کہا کہ ہم اس کے بغیر ہی راضی ہیں، یعنی یہ دسترخوان نازل نہ ہو. صلوات پڑھیں محمد والے. اب یہ جو اگلی آیات ہیں 116 سے 120 تک، 5 آیات، تو ہو سکتا ہے کہ ان پر نسبتاً وقت ہمارا زیادہ لگے لیکن بہت زیادہ اہمیت کی حامل آیات ہیں. یہ خداوند عالم قیامت کے دن کا منظر بیان کر رہا ہے کہ اللہ قرآن مجید نے بڑا واضح طور پر بتایا ہے کہ روز قیامت خداوند عالم ایک ایسی عظیم عدالت قائم کرے گا کہ جس میں تمام انسان، اولیاء، انبیاء سب سے سوال کیا جائے گا، یعنی سب کو اللہ کی طرف سے پوچھے جانے والے سوالوں کا جواب دینا پڑے گا. اور یہ بہت اہم بات ہے، یہ حقیقی چہرہ جو قیامت کا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح دکھائے. اور انبیاء کی رسپانس کیسی ہو. تو مسیحیوں نے تحریف کی اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں غلو کا شکار ہوئے، جو قرآن نے منع کیا ہے اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، اللہ کا بیٹا بنا دیا. اب قیامت کے دن جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں غلو کیا، حضرت عیسیٰ سے اللہ کیا سوال کرے گا، حضرت عیسیٰ کیا جواب دیں گے، اور وہ جو افراد تھے جنہوں نے یہ غلط حرکت کی تھی ان کے بارے میں حضرت عیسیٰ اللہ سے کیا کریں گے، سفارش کریں گے، برات کریں گے، کیا کریں گے، یہ ان آیات میں بتایا گیا ہے. اور بالکل ایسا ہی ہمارے لیے بھی کہ جو ایسی باتیں منسوب کریں گے پاک ہستیوں کی طرف کہ جو انہوں نے خود اپنے بارے میں نہیں کی ہوئی اور جو خلاف قرآن ہے، آیات قرآن ہے، تو قیامت کے دن یہی ہونے والا. اللہ نے یہ بات بتائی اسی لیے کہ قیامت کے دن اگر تم میرے مقدس بندوں کے بارے میں اپنے پاس سے گھڑ کے چیزیں بنا لو گے تو وہ قیامت کے دن جب خدا ان سے پوچھے گا تم نے کہا تھا، آپ لوگوں نے ان سے کہا تھا، تو وہ یہ جواب دیں. تو اس کو ذرا توجہ سے سنیے. آیت نمبر 116، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب اللہ کہے گا، اچھا یہ جو ایکچولی لفظ ہے وَإِذْ قَالَ یہ ماضی کے لیے، اور جب اللہ نے کہا، حالانکہ ابھی قیامت میں کہنا ہے،
قیامت میں کہنا ہے، لیکن میں نے کل عرض کیا کہ یہ ایک بلاغت کا انداز ہوتا ہے کہ اس طرح بات کی جائے جو ہونی آئندہ ہے کہ جیسے وہ ہو چکی ہے، اتنی یقینی ہے. یہ بلاغت کا انداز ہے، یعنی ایسے بات بتائی جا رہی جیسے ہو چکی ہے، اگر سننے والوں کو شک نہ ہو کہ یہ ہونی ہے یا نہیں ہونی. اور جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ ابن مریم اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا لو. آپ نے کہا تھا کہ ان کی عبادت شروع کر دو، میری اور میری والدہ کی. قال سبحانک، عیسیٰ نے عرض کی تو ہر عیب سے پاک ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود ہو اور ایسی بات تیری عبادت میں کسی کو شریک بنایا جائے. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے کوئی حق ہی نہیں ہے. میں کہہ سکتا. اور پھر ادب دیکھیے اللہ سے، جیسے پہلے کل گزرا نا کہ قالوا لا علم لنا، کہیں گے ہمیں کچھ پتہ نہیں، تو اصل جاننے والا. یہ ادب ہے. یہاں پہ عیسیٰ بھی کیا کہیں گے؟ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے ایسی بات کی ہو تو یقیناً تو علم رکھتا ہے. کیوں؟ تعلم ما فی نفسی، جو میرے اندر ہے تجھے علم ہے. ولا اعلم ما فی نفسک، اور تیری ذات کے اندر جو علم ہے مجھے اس کا پتہ نہیں ہے. یعنی تیرا علم حقیقی علم ہے، میں ہو سکتا ہے غلطی کر جاؤں، ٹھیک ہے، جو میں جانتا ہوں مجھے تو حق ہی نہیں تھا. دیکھیں کتنے ادب سے بات کریں. یہ نہیں کہہ رہے میں نے نہیں کہا، کہہ رہے ہیں کہ اس کا تو مجھے حق ہی نہیں کہ میں ایسی بات کروں، اور اگر میں نے کی ہو تو بہتر جانتا ہے. اب یہ انبیاء کا، حضرت عیسیٰ جیسے جلیل القدر نبی کا ادب اور احترام دیکھیں، اور وہ دیکھیں کہ وہ کہہ رہا ہے چھوڑ دو میرے مرید کو، اللہ کو دوبارہ جا کے کہو میں نہیں مان رہا. یہ دیکھیں، اور قرآن میں انبیاء کا، اللہ کے ان بندوں کا ادب دیکھیں. اللہ سے بات کرنا، اگر یہاں سے سیکھا ہو دین، پھر یہ ڈھکوسلے نہیں انسان کے ذہن میں فٹ آتے. لیکن اگر اس کو نہ دیکھا ہو پھر جو مرضی بنا لو. تو اللہ تعالیٰ ایک بالکل کمزور اور ریٹائرڈ جو کوئی کام نہیں کرتا سائڈ پہ بیٹھ گیا ہے، باقی جس کے جو پیر ہیں وہی چلا رہے ہیں کائنات، ٹھیک ہے نا، وہی سارے کام کر رہے ہیں. کوئی کسی کو کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو کہہ رہا ہے. نہیں کہتے تو اللہ کو نہیں کہتے. حضرت نوح کا واقعہ ہے سورہ ہود میں. حضرت نوح نے 950 سال اللہ کی دین کی تبلیغ کرتے ہوئے، ڈیوٹی کرتے ہوئے دھکے کھائے قوم سے، برا بھلا تانے سنے. 950 سال بعد حضرت نوح کا بیٹا ڈوبنے لگا. جب طوفان آیا تو حضرت نوح نے اللہ تعالیٰ سے بڑے ادب سے بیٹے کے بارے میں توجہ چاہی. اللہ نے منع کر دی، اور منع بھی آپ دیکھیے خدا کو پہچانے. 950 دن نہیں ہے، نہ 950 ہفتے ہیں، نہ 950 مہینے، 950 سال کا بوڑھا، یعنی جو خدمت کر کر کے، اور وہ کہ اللہ کیا جواب دے رہے؟ یہ تیرا اہل نہیں ہے، اس کو اپنے اہل بیت میں سے کاؤنٹ مت کر، یہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے اعمال ٹھیک نہیں. اور پھر کیا فرمایا؟ اے نوح میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں، جاہلوں میں سے نہ ہو جانا. اس کے بعد حضرت نوح نے کہا نہیں یا اللہ میں نے بھی آج ضد پکڑ لیا، پھر میرا بچہ ہے تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، 950 سال میں نے خدمت انجام دی. سوال ہی پیدا نہیں. فوراً کہا کہ اے اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. یہ ہے 950 سال خدمت کرنے والا پیر جو اللہ کی بات کے آگے، اور ادھر دیکھیں کیا کیا واقعات گھڑے ہوئے. یہ فضولیات انہی کے حصے میں آتی ہیں، اور ان کے نتیجے میں افکار انہی کے حصے میں آتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی کتاب
کو نہیں دیکھا، اور میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ ان کی سزا ہوتی ہے کہ جب تمہیں میری کتاب تمہیں امپورٹنٹ نہیں لگ رہی اور تمہیں ڈھکوسلے امپورٹنٹ لگتے ہیں، میرے پر اعتماد نہیں ہے، میں تمہیں نہیں سمجھا سکتا، باقی تمہیں سمجھا سکتے ہیں، تو پھر جاؤ جن کو چنا ہے انہی کے سپرد دو، وہ تمہیں جو راستہ دکھائیں اسی راستے پہ چلتے رہو، ہاں پلٹ کر میرے پاس ہی آنا ہے اور پھر میں فیصلہ کروں گا جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ تعلم ما فی نفسی، جو میرے اندر ہے تو علم رکھتا ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور جو تیرے اندر ہے میں نہیں جانتا۔ انک انت علام الغیوب، غیبوں کا جاننے والا تو ہی ہے۔ اب آگے یہ کیوں کہہ رہے ہیں غیبوں کا جاننے والا تو ہی ہے؟ توجہ فرمائیں، 117 نمبر آیت۔ حضرت عیسیٰ کا جواب ابھی جاری ہے اللہ کی بارگاہ میں، عدالت میں گویا کہ اللہ نے بلایا ہے اور پوچھا ہے کہ یہ جو خراب ہوئے پڑے قوم تیری، آپ نے کہا تھا ان سے۔ حضرت عیسیٰ اپنی الفیہ بیان جمع کروا رہے اللہ کی بارگاہ میں کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ توجہ کیجیے 117، ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، میں نے کچھ نہیں کہا ان سے سوائے اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ میں حلفیہ بیان دے رہا ہوں کہ میں نے جو اے اللہ تو نے مجھے امر کیا تھا میں نے ان کو وہی کہا، اس کے علاوہ میں نے کوئی بات ان سے نہیں کی۔ اور وہ کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اور یہ کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اب دیکھیں معبود ہونا کس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے؟ رب ہونے کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ کون اللہ؟ ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اور اب سنیے، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور جب تک میں ان کے درمیان رہا، جب تک میں اس قوم میں زندگی گزار رہا تھا، میں گواہ ہوں ان پر کہ میں نے یہی باتیں کی۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، تو تو خود ہی ان پر نگران ہے۔ پھر میرے بعد انہوں نے کیا کیا ہے؟ تو خود ان پر نگران ہے۔ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہی ہے کہ جو ہر چیز پر گواہ ہے۔ میں جب تک تھا ان کے درمیان میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، بعد میں انہوں نے گڑا ہے، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو پھر تو ان کا نگران تھا، اور تو ہے کہ جو ہر چیز پر گواہ ہے۔ 118، ان تعذبہم، اب جناب وہ جو پیروں والی بات ذہن میں رکھیے گا، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے یا اللہ اب گمراہ یہ ہو گئے ہیں لیکن ہوئے تو میری محبت میں ہے نا، ٹھیک ہے نا، ہوئے تو میری محبت میں ہے، آپ چھوڑ دیں نا۔ ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب کرے تو یہ تیرے بندے ہیں۔ اللہ کے نبی نہیں کہتے چھاڑ دے، یہ میرے مرید ہیں تو میرے عشق میں وہ ہو گئے تو فلان ہو گئے، عشق کے نشے میں مست ہو گئے تھے، یہ نہیں کہیں گے اللہ کے نبی۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو ان کی مغفرت کر دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو ہر بات پر غالب ہے اور تیرا ہی کام حکمت والا ہوتا ہے، تو عذاب کرے تو بھی تیرے بندے، اور تو اگر مغفرت کرنا چاہے تو دونوں کاموں پہ غالب ہے، یعنی سارا اللہ کے سپرد کر رہے ہیں۔ یہ ہے توحید قرآنی، توجہ فرما رہے ہیں، یہ ہے توحید قرآنی کہ جس میں صاحب اختیار انسان کے ذہن میں سب سے بڑا صاحب اختیار اللہ ہوتا ہے، اور جب اس کو خراب کر دیا جائے پھر اللہ کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں ہوتا، سارے کام پھر اللہ کے بغیر انسان کہا جاتا ہے کہ تیرے ہو جانے۔ تو یہ ایک تصویر ہے جو خداوند عالم نے ایک مقدس ترین ہستی کے بارے میں ان کی قوم نے جو غلو کیا اور خراب ہوئے، ان کی محبت میں کیا، بغض میں نہیں کیا، ٹھیک ہے۔
خراب ہوئے، قیامت کے دن وہ اپنی قوم کو، اس قوم کو، غلو والی قوم کو کیا رسپانس دیں گے۔ اب یہاں پر آپ کی خدمت میں دو روایات اہل بیت میں سے دو روایات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی روایات عام طور پر بیان نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ یہ جو روایت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، اثبات الہدا ایک کتاب ہے، یعنی ہماری روایات کی کتاب ہے، اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت کہ امام کو کسی نے آ کر بتایا کہ فلان جو لوگ ہیں وہ آپ کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں، یعنی غلو کر رہے ہیں، آپ کے بارے میں غلو کر رہے ہیں۔ تو فی حدیث فی الرد علی بعض الغلاۃ فیہ، ایک ایسی حدیث میں بات میں جس میں امام نے بعض غالیوں کا رد کیا ہے، قال، یہ رد کرتے ہوئے امام نے یہ فرمایا، انی عبد من عبد قن، میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، عبد ہوں، اس کے ایک ادنا عبد کی اولاد ہوں، اللہ کا ایک ادنا بندہ ہوں، عبد ہوں، اس کے ایک ادنا عبد کا بیٹا ہوں، ابن امتن، اور ایک اس کی کنیز کا بیٹا ہوں، خود بھی اللہ کا عبد ہوں، اس کے ایک عبد کا بیٹا ہوں اور ایک کنیز کا بیٹا ہوں، یہ جو میرے بارے میں غلو کر رہے ہیں۔ توجہ فرمائیے، بہت اس کے برخلاف باتیں کی جاتی ہیں، اب جو یہ روایت بتا رہی ہے، ذمتنی الاسلاب والارحام، میں صلبوں میں اور رحموں میں رہا ہوں، یعنی اپنے باپ کی صلب میں تھا، پھر اپنی ماں کے رحم میں رہا، اس سے بڑھاؤ نہیں مجھے۔ وَإِنِّي لَمَيِّتٌ، یہ جواب بتا رہے ہیں کہ ان چیزوں کے بارے میں غلو کیا غالی نے، کہ یہ جیسے کہتے ہیں نا آج لوگ کہ یہ تو شکم میں مادر میں نہیں ہوتے، یہ مثلا یہ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے، فلان ہوتا ہے، پتہ نہیں اس سے پرابلم کیا ہوتی ہے، اس سے کچھ شان گھٹ جاتی ہے؟ نہیں گھٹتی۔ جن کا سارا مثال کے طور پہ وجود ہی اگر پاک ہے تو پھر اس میں نجاست کا ذکر کہاں سے آئے؟ میں صلبوں میں، اسلاب میں اور والارحام، ٹھیک ہے، اور رحموں میں رہا، وَإِنِّي لَمَيِّتٌ، اور مجھے موت آنی ہے۔ اس کا مطلب ہے غالی صاحب نے کوئی ایسی بات کی تھی کہ ان کو موت نہیں آتی ہے، کوئی اور چکر ہوتا ہے۔ وَإِنِّي لَمَيِّتٌ، اور قرآن میں رسول اللہ کو کہا گیا اِنَّكَ لَمَيِّتٌ، اے رسول یقیناً آپ کو موت آئے گی۔ وَإِنِّي لَمَيِّتٌ وَإِنِّي لَمَبْعُوثٌ، مجھے موت بھی آئے گی اور یقیناً مجھے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا بھی جائے گا قیامت کے دن۔ وَإِنِّي لَمَبْعُوثٌ، اب سنیے، ثُمَّ مَوْقُوفٌ، پھر مجھے کھڑا کیا جائے گا، ثُمَّ مَسْئُولٌ، پھر مجھ سے سوال کیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیے، تو سب ذہن میں رہے کہ حضرت عیسیٰ پر تہمت لگائی ان کی امت نے، اور جواب کس کو دینا پڑا اللہ کو؟ خود عیسیٰ کو۔ حضرت عیسیٰ بے قصور ہیں، لیکن کیس میں چونکہ ان کا بھی نام ہے، پورے کیس میں جو ہوا ہے غلو کا اور شرک کا، اس میں حضرت عیسیٰ کا نام ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بلایا اور کہا کہ آپ نے کہا تھا ان سے عدالتی کارروائی۔ امام صادق علیہ السلام بھی یہی کہہ رہے ہیں، اسی آیات کے جیسی یہ روایت ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ پھر مجھے کھڑا کیا جائے گا، وہاں پر جب دوبارہ اٹھایا جائے گا مجھے کھڑا کیا جائے گا اور مجھ سے سوال کیا جائے گا، اور پھر امام فرماتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، لَأُسْأَلُنَّ، مجھ سے سوال کیا جائے گا یقیناً، اما قال عنی ھذا الکذاب، اس کذاب نے میرے بارے میں جو باتیں کی ہیں ان کا جواب مجھے دینا پڑے گا۔
جھوٹ انہوں نے بولا ہے میرے بارے میں، غلو کا انہوں نے باتیں کی ہیں، اور قیامت کے دن ان کا جواب اللہ کے سامنے مجھے دینا پڑے گا۔ اللہ مجھ سے پوچھے گا آپ نے ان سے کہا تھا۔ یہ عین قرآن سین ہے جو امام بتا رہے، اور اس کے ساتھ ہی اٹیچ، چونکہ عام طور پر غلو کے بارے میں روایات زیادہ نہیں پڑھی جاتی کیونکہ اس کا ریئیکشن سخت ہو سکتا ہے، تو یہ سنیے، یہ بھی اثبات الہدات کتاب ہے، اور اس میں یہ لکھا گیا کہ شیخ صدوق جن کی من لا یحضرہ الفقیہ کتاب ہے، دوسری حدیث کی کتاب، ان کی ایک اور کتاب ہے اسے کہتے ہیں خصال، اس میں یہ سند پوری نقل کرنے کے بعد یہ روایت نقل کر رہے ہیں، قال ابو عبداللہ جعفر بن محمد الصادق، ابو عبداللہ جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ادنا ما یخرج بہ الرجل من الایمان، کم ترین چیز کہ جس کے ذریعے انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر توجہ سے سنیے اور باقی غور کرنے کے لیے آپ کے پاس انشاءاللہ وقت ہے۔ کم ادنا ترین چیز جس کے ذریعے کوئی شخص ایمان سے نکل جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے ان یجلس الی غال، وہ یہ ہے کہ کسی غالی کے پاس بیٹھے، کسی غالی کے پاس بیٹھے، یہاں واہ کے ڈھیر لگ رہے ہوتے ہیں، کسی کے پاس بیٹھے فَيَسْتَمِعَ إِلَىٰ حَدِيثِهِ، اور اس کی بات کو غور سے سنیں۔ یہاں حدیث سے مراد رسول کی حدیث نہیں ہے جو وہ بات کر رہا ہے، اس کی بات کو یستمع، غور سے سنیں، توجہ سے، وَيُصَدِّقَهُ عَلَىٰ قَوْلِهِ، اور اس کی بات کی تصدیق کر دے، چاہے واہ کر کے، چاہے نعرہ بار کے، ٹھیک کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ شرک کر رہا ہو اور یہ اس کی بات کی تصدیق کرے، یہ وہ کم ترین چیز ہے جس سے بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ احادیث بہت ساری ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ چونکہ وقت کم ہے، انہی دو پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ آیت نمبر 118 میں یہ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو انہیں عذاب کرے تو تیرے بندے ہیں، اور اگر انہیں بخش دے تو ہی غالب آنے والا اور حکمت والا، یعنی طاقت تیرے ہی پاس ہے، تو ہی غالب ہے، جو مرضی کرے، اور تیرا کوئی کام بھی جو تو کرے گا وہ حکمت والا ہوگا۔ 119، اب اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ کے جواب کے بعد اب اللہ کی طرف سے یہ کہا جائے گا، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہ، اللہ نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی، یعنی جو دنیا میں سچ بولتے رہے تھے، آج وہ دن ہے جب سچائی فائدہ دے گی، اور جھوٹ چاہے وہ محبت میں گھڑے گئے ہوں وہ فائدہ نہیں، الٹا نقصان دے، کیونکہ نبی برات کر دے گا، میں نے تو نہیں کہا، ان سے خود اس کے ذمہ دار ہے۔ جس میں سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی، اور وہ فائدہ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے، لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، ان کے لیے ایسے باغات ہیں، گھنے باغات، جنت یعنی گھنا باغ، اور پھر اصل معنی اس کا یہ ہے، باقی پھر اللہ تعالیٰ نے اس باغ کے لیے جس کو باغ کہا جنت الفردوس، اس کو بھی اسی نام سے پکارا۔ ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں وہ ابد تک ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، ذالک الفوز العظیم، یہ عظیم کامیابی ہے۔ فوز کہتے ہیں فائنل کامیابی، فزت ورب الکعبہ، ذالک الفوز العظیم، کہ انسان ایمان سالم لے کر اللہ کے سامنے پیش ہو جائے، ذالک الفوز العظیم۔
اور آخری آیت 120 سورۃ المائدہ کی، اب اللہ اس سورہ کا اینڈ بھی اپنی توحید کے اعلان پہ کر رہا ہے، اوپر منظر دکھا کر قیامت کا، لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنْ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ان کے اندر ہے، سب کے سب کی سلطنت اور بادشاہت صرف اللہ کی، اس بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہی ہے کہ جو ہر چیز پر، ہر کام پر قدرت رکھتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔